حضرت زید بن ارقم روایت کرتے ہیں اس حدیث کو کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ ہمیں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، اور اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا، امام احمد بن حنبل نے روایت کیا، امام بیہقی نے سنن الکبریٰ میں روایت کیا۔ آقا کائنات نے فرمایا لوگوں ان قریب ہم واپس جانے والے ہیں۔ میں حدیث کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ فرمایا ہم ان قریب جانے والے ہیں، اللہ کا پیغام آئے گا، ہم واپس لوٹ جائیں گے، مگر میں تمہیں دو چیزیں دے کر جا رہا ہوں، دو عظیم چیزیں تمہیں دے کر جا رہا ہوں، ان سے جڑے رہنا، ان سے جڑے رہنا، اپنے تعلقات کو ان سے مضبوط رکھنا۔ پھر آقا کائنات نے فرمایا دو عظیم چیزیں کون کون سی ہیں؟ فرمایا ایک قرآن ہے، لوگوں جب تک تم قرآن سے جڑے رہو گے کبھی بھی ہلاکت نہیں آ سکتی، جب تک تم قرآن سے جڑے رہو گے دنیا کی کوئی قوم تمہیں مٹا نہیں سکے گی، جب تک تم اس نور خدا سے جڑے رہو گے، اس کلام سے جڑے رہو گے، ہدایت پر رہو گے۔ اور دوسری چیز ہے میرے اہل بیت میں تمہیں دے کر جا رہا ہوں، میرے اہل بیت کے معاملے میں ڈٹتے رہنا، میرے اہل بیت سے محبت کرنا، میرے اہل بیت کا حیا کرنا، میرے اہل بیت کی عزت کرنا۔ یاد رکھو یہ دو چیزیں ہیں تمہیں دے کر جا رہا ہوں، ایک طرف قرآن ہے، ایک طرف میرے اہل بیت ہے۔ جب تم ان دونوں چیزوں کو تھام لو گے تو اللہ کی رحمت تم پر آنے لگ جائے گی۔ پھر آگے آقا کائنات کی ایک اور حدیث ہے، اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں برکت ہو جائے، اس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ برکت دے دے، اور اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں اس کو نفع عطا کرے، تو اسے چاہیے میرے اہل بیت سے حسن سلوک کرے۔ یہ حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، اور اس حدیث کو بہت سے فقہا نے روایت کی، حوالے نہیں دیتا ٹائم کم ہے۔ آقا کائنات نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری زندگی میں برکتیں دے تو تم میرے اہل بیت سے محبت کرو، اہل بیت سے حسن سلوک کرو، اور جو ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرے گا اس کی زندگی میں برکت نہیں رہے گی۔ اور فرمایا قیامت کے دن وہ شخص جو میرے اہل بیت سے بغض رکھتا ہے، جو میرے اہل بیت سے دشمنی رکھتا ہے، جو میرے اہل بیت کی محبت سے اپنے دل کو خالی رکھتا ہے، فرمایا قیامت کے دن جب وہ اٹھے گا اس کا چہرہ کالا ہو چکا ہوگا، سیاہ ہو چکا ہوگا۔ اہل بیت سے بغض رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو قیامت کے دن کالا کر دے گا، سیاہ کر دے گا، بھیانک شکل کے ساتھ وہ آئے گا۔ پھر ایک اور حدیث پاک ہے، آقا کائنات نے ارشاد فرمایا بے شک میں تمہارے درمیان دو عظیم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، ایک میری سنت ہے۔ اس کے بعد پھر فرمایا میں تمہیں ایسے دو شخصوں کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں اور وصیت کرتا ہوں، وہ ایک میرا علی ہے اور ایک عباس ہے۔ جو کوئی بھی ان دونوں کی طرف آنے والی مصیبت کو روکے گا میرا رب ان کی مصیبتوں کو روکے گا، ان کی حفاظت فرمائے گا۔ یہاں پہ آقا کائنات نے علی المرتضیٰ کی شان کو بیان کیا، فرمایا میرے علی کو عام نہ سمجھنا، جو میرے علی کے ساتھ چلے گا میرا رب اس کے ساتھ چلے گا، جو میرے علی کو خوش رکھے گا میرا رب اس کو خوش رکھے گا۔ پھر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت علی کا ہاتھ پکڑا، اور ہاتھ پکڑ کے یہ اور دوسرے حوالے سے حدیث سنا رہا ہوں دوسری، اور بلند کیا اور فرمایا یہ علی ہے جو قرآن مجید کے ساتھ ہے
اور قرآن مجید علی کے ساتھ ہے۔ کیا فرمایا؟ قرآن پڑھنے والوں، قرآن کی تلاوتیں کرنے والوں، قرآن کے شبینے پڑھنے والوں، قرآن کی تبلیغ کرنے والوں، یاد رکھو قرآن علی کے بغیر مکمل نہیں ہوگا۔ اگر تم علی کو چھوڑ کر قرآن پڑھو گے تو وہ تمہارا قرآن نہیں ہے۔ ارے قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ تم قرآن سے علی کو نہیں نکال سکتے اور علی کو قرآن سے نہیں نکال سکتے۔ ارے اگر تم چاہتے ہو کہ یہ قرآن جو تم پڑھتے ہو تمہاری شفاعت کرے، تمہیں عظمتوں پر لے جائے، تو میرے علی کو قرآن سے علیحدہ نہ سمجھنا اور قرآن کو علی سے علیحدہ نہ سمجھنا۔ فرمایا یہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ اور فرمایا پھر یہ دونوں جب قیامت کے دن آئیں گے تو علی اور قرآن دونوں اکٹھے جڑے ہوئے ہوں گے، علی اور قرآن جڑے ہوں گے، یہاں تک کہ میرے ساتھ حوض کوثر پر یہ ملاقات کریں گے۔ پھر فرمایا میں ان دونوں کے متعلق، یہ بڑا اہم جملہ ہے، یاد رکھو، جو علی المرتضیٰ کی عظمتوں کو نہیں جانتے وہ سن لیں۔ آقا کائنات نے فرمایا یہ دونوں قرآن اور علی دونوں جڑے ہوں گے اور میرے ساتھ وہاں قیامت کے دن ملیں گے، حوض کوثر پر ہماری ملاقات ہوگی، دونوں اکٹھے ہوں گے، قرآن اور علی اکٹھے ہوں گے۔ پھر فرمایا میں قیامت کے دن ان دونوں کے متعلق تم سے پوچھوں گا کہ تم نے میرے قرآن سے کیا سلوک کیا اور میرے علی سے کیا سلوک کیا۔ سلوک کرنے سے کیا مراد ہے کہ کتنا اس کو پڑھا، کتنا پڑھایا۔ پھر فرمایا میں علی کے بارے میں بھی پوچھوں گا کہ میرے علی سے تم نے کتنی محبت کی۔